بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیٹ کی ٹھیک سی صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلی اور گندی مادی جمع ہونے لگتی ہے، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کی مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ پیٹ کا ٹھیک سی صاف نہ ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں یا تو آپ کو روزانہ پاخانہ نہیں آتا، اگر روزانہ پاخانہ آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماریوں میں سر درد، جلد کا ڈل جانا اور بے رونق پڑ جانا، پوڑی پنسیاں نکل آنا، منہ سے بدبو کا آنا، بدہضمی کا رہنا یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کٹی ڈکارے آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسی مسائل شامل ہیں، جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسی مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہے، جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سی پرانی قبض ہے تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتی ہے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقع کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے منقع ہی لینا ہے، منقع کی بجائے کشمش نہیں لینی۔ منقع کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج موجود نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہلکا براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ منقع قبض کا خاتمہ کرتا ہے، یہ آنتوں میں آنے والی ڈرینز کو بھی ختم کرتا ہے اور آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ یہ آپ کی دل کے لیے بے حد صحت مند ہے۔ آئرن اور وٹامن بی سے بھرپور ہوتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے میں بڑھنے والی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پرانی سی پرانی کانسی اور سانس کی مسائل کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ دوسری نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ سونف معدے میں ڈائجسٹک جوسز کو بڑھاتی ہے، جس سے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ سونف ویسے بھی آپ کی پوری ہاضمے کے نظام کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بننے اور کٹی ڈکارے آنے جیسی مسائل بھی نہیں ہوتی۔ اپنی سونف اور منقع ہم وزن لینا ہے، یعنی جتنی مقدار میں اپنی سونف لینی ہے اتنی ہی مقدار میں اپنی منقع لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی سونف کو ڈرائی روسٹ کرنی ہے، یعنی بنا تیل کے اپنے اسے توے پر یا کسی برتن میں بھون لینا ہے، لیکن آپ نے اسے زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا۔ ڈرائی روسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا موئسچر وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے سونف کو کسی صاف برتن میں نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب سونف بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو اپنی سونف اور منقع دونوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جتنی ہو سکے اتنی اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے۔ سونف اور منقع کو گرائنڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو آپ نے اس میں 1 کھانے کا چمچ دیسی گھی شامل کر لینا ہے، لیکن گھر میں اگر دیسی گھی وغیرہ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے کے لیے کوکنگ آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کوکنگ آئل کو اپنے ہاتھوں پر مل لینا ہے
اب آپ نے اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ 1.5 یا 2 مہینے اپنی فریج میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اتنی بہترین اور طاقتور ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگتا ہے اور پرانی سی پرانی قبض کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ان گولیوں کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد 1 گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل بھی صاف نہیں ہوتا یا شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی 1 گولی کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانی سی پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات: انتڑی عضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کرے یا انتڑی عضلات کو روکنے لگے تو ایسے علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر ضرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ چہرے پر اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی اور کاہلی، آپ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسی موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ، گردہ بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھی جاتی ہے۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش، پھوڑی پنسیاں، چہرے کی کیل مہاسی اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کا ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی حاملہ کی راہ بھی قبض ہی ہموار کرتی ہے۔ جوڑوں کا درد اور کمر درد کا سب سے بڑا سبب بھی قبض بنتی ہے۔ مختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتی ہے۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا باکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معین ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، بیکری مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی طرز پر تیار شدہ خوردنوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔